أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال مولانا إمام الحسين عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات پروردگارا بحق حسین و آل حسین بحق باب الہوائی اس مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور کر یا اللہ حاضرین مجلس اور التماس دعا کے لیے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کیے مومنین کی جو بھی حاجات ہے تمام حاجتوں کی حاجت روائی ہو یا اللہ جو مریضہ ہے جنہوں نے التماس دعا کی ہے باب الحوائج کے واسطے پروردگارہ سب کو شفا عنایت کر یا اللہ تیری نعمتوں کے لیے امیدوار ہیں پروردگار یہاں پر جو بھی مراد لینے حاضر ہیں سب کی مرادیں پوری ہو یا اللہ بحق محمد و آل محمد جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد نرینہ نہیں ہے بحق باب الحوائج ان سب کو عطا ہو یا اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرنے کی سبیل فراہم کر دے یا اللہ پروردگارہ مرحومین جو ہم سب کے جو یہاں حاضر ہیں اس خانہ خدا میں جو خدمات دے کر انجام دے کر دنیا سے گئے ہیں ان کی تأسیس سے تعمیر سے لے کر یہاں تک اور جو بھی خدمات جس صورت میں بھی جن لوگوں نے کی ہے جو دنیا سے مرحوم ہو چکے ہیں بالخصوص آج جو باہر تبرک کا انتظام کیا ہے جناب وزیر علی احمد اور وزیر عدل کی طرف سے ان کی مرحومین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت ہو یا اللہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عنایت کر یا اللہ ہمارے اس خطے کو جی بی کو پروردگارہ بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی بالاخص پروردگارہ حفاظت فرمایا اللہ افواج پاکستان مسئولین دل سوز پاکستان کو ہر محاذ پر فتح و ظفر عنایت کر یا اللہ ملت مسلمہ کے درمیان مشترکات پر متفق ہو کر عمل کرنے اور دنیا کفر و شرک کے مد مقابل کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے ہر لین میں اور کامیابی عنایت کر یا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حرمت مکہ و مدینہ کو شر اشرار سے محفوظ رکھ یا اللہ علماء اعلام مراجع اعظام رہبر اعلی قدر شخصیات مذہبی و دینی عزاداران سید شہداء جہاں کہیں بھی ہو تیرے حفظ امان میں رکھ یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ مولا
نصیب کر یا اللہ۔ ان کے علاوہ بھی جو بھی حاجات ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے انشاءاللہ آل محمد کی خوشنودی کے لیے، مولا امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بر محمد آل محمد صلوات۔ سامعین محترم، آج اس عشرے کی 4:30 بجے کی مجالس کی آخری مجلس ہے۔ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، میں شروع سے آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جو مقررہ ٹائم سے اگر 5-10 منٹ لیٹ بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ آج ہم نے کسی نتیجے پہ پہنچ کے یہاں سے جانا ہے، اور کل شام نماز مغربین کے بعد یہاں نماز مجلس شام غریباں ہوگی۔ آپ تمام سے شرکت کی اپیل ہے، اور ساتھ ساتھ کل کا دن یوم عاشور ہے، تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو اس میں مجلس میں جلوس میں شامل ہونا، اور جو انجمن کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے گورنمنٹ جو ہمیں قواعد و ضوابط دیتے ہیں، ان تمام کی پاسداری پابندی کرنا ہم میں سے ہر ایک کا اخلاقی، شرعی، انسانی وظیفہ ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور جہاں پر اگر تلاشی کے مواقع ہیں تو آپ اپنی شخصیت کے منافی نہ سمجھیں، بلکہ یہ بھی ایک ضرورت ہے اس حوالے سے سب کو تعاون کرنا۔ انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں جو مجالس کے اور صورتحال کے تقاضا کے مطابق انشاءاللہ سب شامل ہو جائیں گے، اور کوشش یہ کریں گے قبلہ شیخ صاحب نے جو فرمایا تھا پچھلے جمعے میں 3-4 رکعات، ان کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جوانوں سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر جو شیخ صاحب نے جو بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر عزاداری کریں، اور جو اخلاقی اعتبار سے حالات صورتحال ہیں ان تمام کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار ہم سب کو جو بھی اپنے ذمے فرائض ہیں اجتماعی حوالے سے، انفرادی حوالے سے عمل کرنے کی سب کو توفیق دے یا اللہ۔ موضوع گفتگو اصلاح معاشرہ ہے عزیزان محترم۔ اس پر اپنی علمی کے باوجود کوشش یہ کی گئی ہے جو میرا اپنا حصہ تھا، جتنا میرا اپنا حصہ بنتا تھا اس پہ میں نے کوشش کی ہے۔ اپنے صلاحیت اور اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر اللہ کے ہاں بھی مسئولیت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ اس کا اثر آگے جو بھی ہو، ہم عمل کے پابند ہوتے ہیں۔ نتیجہ لینا، جیسے کہ آج سے میں جب چھوٹا تھا، طالب علمی زندگی میں تھا، ہمارے بھائی علامہ شیخ غلام محمد مرحوم آل اللہ مقاموں کا ایک فرمان تھا، ہمارا وظیفہ کام کو انجام دینا ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، جتنا ہمارا وظیفہ حصہ بنتا ہے وہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسے مشہور ہے خلیل خدا کو نمرود نے آگ میں پھینکا، تو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ ایک پرندہ چھوٹا سا تھا، اپنے چھوٹے سے چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر حاضر ہوا، تو کسی نے کہا ارے پرندہ چھوٹا سا، پہلے تو تمہارا جسہ ہی اتنا ہے، پھر تمہارا منہ اس سے چھوٹا ہے، چھوٹے سے منہ میں تھوڑا سا پانی۔ ہاں جی، مجھے بھی یقین ہے اس پانی سے نمرود کی آگ خاموش تو نہیں ہوگی، لیکن میرا اپنا حق اتنا بنتا تھا، میں نے اپنے حق کو ادا کرنا ہے، دوسرے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ میں خلیل خدا کو بچانے کی ذمہ داری تو نبھا رہا ہوں، اب ان کو بچانا اللہ کا کام ہے، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ تو معاشرے میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ انجام دینا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، تو معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک بلڈنگ کی مانند ہے، ایک کشتی کی مانند ہے، اس میں ہر ایک کو اپنا حصہ ہر حوالے سے ادا کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امتن تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعون الی الخیر بلائی کی طرف دعوت دینے والے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر تاکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اس فریضے کو انجام دے سکے. ہر ایک کو یہ حکم دیا ہے, طریقہ نہیں بتایا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہا ہے. لہٰذا دوسری طرف یہ تمام لوگوں کے لیے حکم ہے. پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, ارے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تو ان لوگوں کے لیے بطور نمونہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کام ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تمہارا کام یہ ہے اچھائیوں کو آگے پھیلاؤ, برائیوں کو روک دو. اسی سے اصلاح ہوگا, اور اصلاح کا مطلب یہی ہے, اور ہر ایک کی ذمہ داری یہی بنتی ہے. اس میں اصلاح معاشرے کے لیے ہر ایک کو, پرسوں علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا تھا, کئی اشعار ہیں علامہ اقبال کے. فرد اگر اپنی جگہ ہو تو فرد قائم, ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد ہمیشہ ملت کے ساتھ ہو تو وہ قائم رہ سکتا ہے. میں اکیلا, کوئی دوسرا اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. فرد قائم, ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. ایک یہ بھی کہا. پھر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لہٰذا ہر ایک کو اپنی ملت کے اس مقدر کے ستارے کو روشن کرنے کے حصے کو اپنانا چاہیے. قوم پھر آگے فرماتی, یہ تو انسانی لیول پر ہے. پھر قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. علامہ اقبال مسلم سوسائٹی کو اجاگر کرنے کے لیے, جیسے رہبر معظم کے شاید آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ نے, ظاہر سی بات ہے امام خمینی انقلاب کے بانی ہے. امام خمینی منقلب زمانہ ہے, زمانے میں انقلاب لانے والے ہیں, اور دور حاضر میں مصلح عالم کے طور پر تمام اسلامی سوسائٹی میں اگر انقلاب کی اصلاحات کے طور پر ایک اسلامی نقطۂ نظر سے تمام تر محاذ پر نظر رکھ کر اصلاح پسند لوگوں کے لیے بطور نمونہ کام کرنے والوں میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ہے, جو انقلاب کے بنیادوں کی اصلاح کے لیے. ہم بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے موجودہ دور میں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر طبقہ فکر کو ہر مناسبت پر اپنے پاس بلاتے ہیں, بلانے کے بعد ہر ایک کی ذمہ داری کو ہر ایک کو مشخص کر کے بیان کرتے ہیں. جیسے اگر روز معلم استاد کا دن ہو تو اس دن سارے اساتذہ کو بلاتے ہیں. اگر روز مدیر ہو جو کسی ادارے کا ادارہ کرنے والے ہو, سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بلاتے ہیں. اگر یوم دفاع ہو, سارے سیکیورٹی جو ذمہ دار افسران ہیں ان سے خطاب کرتے ہیں. اگر معاشرتی حوالے سے ہو تو معاشرے کے جو سیدھا افراد ہیں ان کو بلاتے ہیں. اگر محرم اور رمضان المبارک آنا ہو تو سارے علماء خطباء کو بلا کر سب کی ذمہ داریاں ایک ایک کو بتاتے ہیں. اور ایک دن روز جمعہ اگر ہو, سارے امام جمعہ کو پورے ملک کو بلا کر سب کو ایک ہی گائیڈ لائن دیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری عزیزان, ہمارا شعبہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, یہی ذمہ داری ہے. مولا حسین علیہ السلام کا اور ایک خطبے کا حصہ آپ کے پاس سنا کر اپنے اصل مطلب کی طرف نکل جاؤں گا, تاکہ ہم نے اپنے موضوع کو چند موضوعات رکھتے ہیں, ان میں تجاویز پیش کرنے کے بعد اس موضوع کو کسی حد تک جمجور کنکلوژن کر کے کوئی نتیجہ ہمیں لے کے جانا ہے. تو اللہم, امام فرماتے ہیں تحف العقول میں یہ ارشاد ہے, اللہم انک تعلم, پروردگار تو جانتا ہے, انہو لم یکن ما کان منا منافسا فی سلطانی, تو جانتا ہے پروردگار ہم آل محمد دنیا میں دنیاوی حکومت کے لیے کام نہیں کرتے.
کسی ذاتی حکومت کے لیے کام نہیں پوشا نہیں رہتے۔ وَلَا الْتِمَاسًا مِنْ فُضُولِ الْحِطَامِ، ہم دنیا میں مادی ضروریتوں کی جمعوری کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے آپ آل محمد کو جان سکتے ہیں، خصوصاً واقعہ کربلا کو، جیسے اقبال کا پھر شعر مجھے یاد آتا ہے، مدعای سلطنت بودے اگر خود نہ کر دی با چنین سامان سفر۔ اگر دنیا میں حکمرانوں کو گرا کر حکومت قائم کرنا مقصد حسینی ہوتا تو ایسے افراد کو لے کر، بچوں کو لے کر، بوڑھوں کو لے کر، خواتین کو لے کر کسی کارزار میں شامل نہیں ہوتے۔ مدعای سلطنت بودے اگر خود نہ کر دی با چنین سامان سفر، تیاری اس طرح کی نہیں ہوتی۔ پوری دنیا سے جنگجو جوانوں کو تلاش کرتے، طاقتور لوگوں کو بلاتے، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دیتے، نہیں بلکہ یہاں پر اصلاح ہے معاشرہ کے لیے، جو امت جد کی اصلاح کے لیے، ہر ایک کے لیے بطور نمونہ، بچوں کے لیے الگ نمونے، عورتوں کے لیے الگ نمونے، جوانوں کے لیے الگ نمونے، بزرگوں کے لیے الگ نمونے، بیماروں کے لیے الگ نمونہ، اور ضعیف ناتوانوں کے لیے الگ نمونے، جو خاندان والے تھے ان کے لیے الگ نمونے، جو دور دور کے تھے ان کو ملا کر الگ نمونے۔ یہی پیغام دینا تھا میرا مقصد، یہ ہے اصلاح ہے، امت جد ہے، یہ پیغمبر کی امت کی اصلاح ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولیکن ہمارا مقصد یہ ہے پروردگار تو جانتا ہے، لنرد المعالم من دینی، تیرے دین کے اصولوں کو قائم کر کے اس کو بلند و بالا رکھنا ہم آل محمد کا مشن ہے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور تیری مملکت کے جو امت ہے، انسان ہے، ان کے اندر اصلاح قائم کرنا، یہ مشن آل محمد ہے، تاکہ کیا ہو جائے؟ یَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، تیرے بندوں میں سے جو مظلوم ہے، جو محروم طبقہ ہے، جو ضعیف طبقہ ہے، وہ امن سے، پیار سے، سکون سے رہ سکے۔ وَيَعْمَلُ، اور عمل کر لے، بِفَرَائِضِكَ، تیرے واجبات کو صحیح انداز میں انجام دے، وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور تیری جو سنتیں ہیں اور پروردگار تیری شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کو جنت نظیر بنانا ہم آل محمد کا سب سے اہم ترین ہمارا وظیفہ ہے۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ یہ ہمارے لیے مولا حسین علیہ السلام کے درربار کلمات میں سے نمونے ہیں جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ کے فرامین ہیں۔ اب ہم کئی ایک شعبجات کو معاشرے کے اہم ترین پہلو کے طور پر ہم پیش کر چکے ہیں۔ آپ نے آج کس نے اس کام کو بجا لانا ہے اس کی نشاندہی کروں گا اور اپنی ناقص رائے پیش کروں گا۔ شاید یہ میری رائے کسی کو پسند آ جائے، شاید اس میں کوئی آپ کے بہترین آراء کے لیے کوئی مفید ثابت ہو جائے، اگرچہ انداز بیان اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پر محمد آل محمد صلوات۔ معاشی پالیسیوں کے لیے عزیزان محترم، بزرگان جو اس لائن کے ہیں ان کی ذمہ داری تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس الہی مشن جو 23 سالہ عرصے میں پوری دنیا میں اس کے تعلیمات کے اثرات اور اس کے جلوے نمایاں ہو گئے اور انسانی مقدرات کے ستارے روشن ہو گئے تھے، اس کے لیے بھی کہتے ہیں اگر 3 عقائد کو جمع کر لیں، باقی صحابہ کرام کے بھی رول ہیں جو ابتدائی اسلام میں پیغمبر کے ساتھ رہے، لیکن سب سے اہم کیا فرماتے ہیں؟ جو لیڈرشپ کے حوالے سے ایک بہترین قیادت، معنوی روحانی صاحب رائے جس کا تعلق وحی الہی سے ہے، پیغمبر کی ذات موجود ہے۔ دوسرے دفاعی محاذ کے لیے، بیرونی اندرونی خطرات کے لیے مولا علی علیہ السلام جیسے اتنے پہلوان کو اور اتنے شجاع ترین جو شخصیت کو آپ نے ساتھ رکھا، تلوار کے ساتھ آپ
آپ کو پروردگار نے وہ عطا کی جو ہر میدان میں جہاں جاتے تھے فتح نصیب ہوئی اسلام کو اور مسلمانوں کی سرخروئی کا سبب ہوا۔ تیسری طرف فنانشل اس میں دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کمزور طبقے یا جو دور دور کے جو پیغمبر پر ایمان لاتے تھے سوشل بائیکاٹ ہو گئے، معاشی پابندیاں لگی، اپنی سوسائٹی سے الگ کر دیے، تو مسجد نبوی مرکز بن گئی تاکہ تمام جتنے بھی کمزور تھے وہاں پر اصحاب صفہ کے طور پر وہاں جمع کرتے تھے۔ اس کے لیے فنانشل ذمہ داریوں کے لیے ملکۃ العرب محسنہ اسلام حضرت خدیجہ کی جو دولت تھی وہ کام آئی، تو غریبوں کی پرورش کے لیے، ناداروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، پیغمبر اکرم کے اس مشن کے لیے باقی صحابہ کرام کی بھی ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر جب یہ تین چیزیں نہ ہو، دفاعی پوزیشن، قیادت اور معیشت، تین چیزیں ساتھ ہو گئیں تو دنیا نے قبول کر لیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگ فوج در فوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروان میں شامل ہوتے گئے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہماری معاشی صورتحال، جسے اقتصادی کہتے ہیں، جسے آپ کے اکنومیکل پروگرام ہوتے ہیں، وہ آپ کے مضبوط ہونے چاہیے۔ ایک، ان کے لیے کام جوانوں نے کرنا ہے، عزیزان محترم، کام جوانوں نے کرنا ہے، ایکسپرٹ نے کرنا ہے، تعلیم یافتوں نے کرنا ہے، مگر ادارے بنانے والے جو تجربہ کار ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اب ان کی جو بینکار ہیں ان کی ذمہ داری، جو آپ نے یہاں پر چیمبر آف کامرس کے طور پر اور ایک اصلاحی بینک کے طور پر آپ نے کام کرنا ہے، وہاں پر سارے فنڈ جمع ہونے چاہیے، آپ کے فطرانے ہر کوئی چوکوں پہ تقسیم نہیں ہونے چاہیے۔ اگر فطرانے کو اکاؤنٹ میں جمع کر لے جو آپ کی اصلاحی بینک ہے، ایک اگر آپ دیکھیں پورے بلتستان کی آبادی کو دیکھیں، پورے بلتستان کی آبادی اگر آپ تقریباً میں رکھیں 3 لاکھ کی آبادی اگر 50-50 روپے فی کس ادا کر لے تو صرف فطرانہ کروڑوں میں جاتا ہے، فطرانہ صرف کروڑوں میں جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے الگ اور آپ کے پاس خمس کا سسٹم ہے وہ الگ، ہر کوئی چندے کے ذریعے سے الگ۔ محرم الحرام میں صرف آپ ایک ایک مٹھائی تقسیم کر لو، تبرک، دوائی، تحفہ اور عطیہ میں حجم کو نہیں دیکھا جاتا، قدر کو دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ ایک ایک مٹھائی، لیکن ہر امام بارگاہ سے اس کی بچت ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہمارے اصلاحی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، اور خیرات کے جتنے بھی پیسے ہوں وہاں جمع ہو جانا چاہیے۔ خمس و زکوٰۃ کے اگر ہو آپ کے وہاں جمع ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کے معاشرے کا سسٹم چلے گا، نئے آنے والوں کے لیے نئے جو آپ کے پاس چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہوگا۔ اور اسی طرح صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، صحت بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ یہاں پر بہترین قسم کے ادارے کو قائم کرنا ہوگا، جو کل میں نے ذکر کر لیا۔ پیرا میڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹر آپ نہیں بنا سکتے، ہاں، لیکن ڈاکٹر کے لیے جو آپ کے ذہنی طور پر میڈیکل سے تعلق رکھنے والے، ذہنی طور پر ڈاکٹر بننے کے خواہش رکھنے والے، ان بچوں کے لیے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ان کو لیکچر دے سکتے ہیں، اور آنے والے وقتوں کے لیے اس قسم کے آپ نے سٹاف کو تیار کرنا ہے تاکہ آنے والے ادوار میں صحت کے جو مسائل ہیں گھر کی دہلیز پر فراہم ہو، اور ساتھ ساتھ جو صاحبان علم ہے، دانش ہے، صاحبان جو فہم و فراست ہے، خصوصاً علمی لحاظ سے، تعلیم سے جو وابستہ ہے، ان کا کام کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے ان کو مختلف اداروں میں جانا، اور ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی اداروں میں جو ذرائع ہیں ان کے لیے جو وہاں پر اسکالرشپ کے طور پر لے کر جاتے ہیں، جہاں جس ادارے میں جانا ہے ان کے لیے بطور نمونہ پیش کرنا ہے، تمام اداروں پر نظر رکھنا ہے، ان کی سالانہ آپ نے ریشو نکالنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس سے ہٹ کر آج کا جو اگلا موضوع ہے ہمارے عدالتی نظام میں وکلا حضرات یا علماء کرام جو محکمہ شریعہ کے طور پر ہیں، یہ بہت ہی انتہائی اہم موضوع ہے۔ میں آپ کو بتاؤں علماء کرام اپنے طور سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 2 شعبے ایسے ہیں انتہائی خطرناک ہیں، سیاست اور قضاوت انسان کو فوراً ہی تقسیم کر دیتی ہے، اسی وقت ہی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی الزام تراشیاں کرتا ہے۔ یہ 2 شعبے انتہائی خطرناک شعبے ہیں، ایک سیاست میں آنے کے بعد ایک قضاوت کے لیے، جتنے بھی قضاوت کے لین میں آ جائیں، عدلیہ میں جائیں، بس یہی ہے ملنے والا نعرہ تعریف کا لگاتے ہوئے جائیں گے، نہ ملنے والا
سے وہاں پر بھی ایسا ریکارڈ نہیں ہوگا جتنی تعداد میں علامہ شیخ غلام محمد مرحوم نے جو علاقے میں فیصلے کیے ہیں، جو ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پر شاید کسی جگہ ہو، مجتہدین کی حامی ہے۔ ہاں، اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد جو ایران میں ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے علاوہ ان کا یہ فرمانا تھا میری پوری زندگی میں جن کے خلاف میرا فیصلہ ہوا صرف ایک بندہ مجھے یاد ہے جس کو نہیں ملا تھا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا، آپ نے قیامت تک میری نسل کو حرام خوری سے بچایا۔ باقی ہر نہ ملنے والے ہی کہتے گئے بس آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، آپ نے اس کی رشتہ داری دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ میرا حق نہیں بنتا تھا۔ یہ انتہائی مشکل ہے، چاہے شرعی عدالت ہو چاہے وہاں قانونی عدالت ہو، بڑا خطرناک ہے۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے علماء کرام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک تو وہاں موجود قوم نجف کے اندر، مشہد کے اندر جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہاں پر قضاوت کے میدان میں اتنی مہارت حاصل کر کے تشریف لائیں تاکہ یہاں ان علماء کرام کے ساتھ بہتر انداز میں ایک اصولی طور پر جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کو بہتر اور مضبوط بنائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کہنا تو ویسے بھی ہے لیکن فیصلے ایسے صادر کیے جائیں جو وسائل فراہم کر دیے جائیں تو انشاءاللہ معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دوسری طرف آپ کی عدالت میں اتنی ساری کیسیں ہوں گی، براہ کرم میں وکلا حضرات سے، ججز حضرات سے میرے یہ تنقید نہیں ہے، یہ رائے پیش کرتا ہوں، وہاں پر بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے مکتب کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں، آپ کو مثال دے دوں پہ ہے مختلف مکاتب فکر ہے، ہمارے اہل سنت، اہل حدیث، اہل نور بخشیہ، ان کے فقہ کے مطابق جو گورنمنٹ کے عدلیت میں ایک جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ شرعی حوالے سے بھی نافذ العمل ہے۔ اس کو غور سے، یہ میں بہت بڑا ہے معاملے کو میں چھیڑ رہا ہوں، دباؤ میرے پر آئے، آپ کے پر کوئی نہیں آئے گا، غور سے اس میں غور کرنا۔ ان کے ہاں جو فیصلہ ہوگا جج صاحب فیصلہ دیں گے، یہی نافذ العمل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکا لڑکی ماں باپ سے پوچھے بغیر کسی جج کے پاس جا کر نکاح پڑھ کے آئے، شرعی حوالے سے ان کے نکاح کیا ہے؟ صحیح ہے، عدالت میں نکاح ہو بس۔ یا اگر کوئی میاں بیوی جا کر عدالت میں جا کر طلاق کسی کو خلا، جی وکیل صاحب، یہ جج صاحب آپ کو اختیار خلا جاری کر دی، ان کی طلاق ہو گئی۔ فقہ تشیع کے حوالے سے نہ نکاح صحیح ہے نہ طلاق صحیح ہے۔ غور سے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آپ صاحب سمجھ ہے، صاحب ترک ہے، کیوں صحیح نہیں ہے اس کا میں علاج بھی بتاؤں گا، کیوں صحیح نہیں ہے وہ۔ اس لیے وہاں پر فقہ کے مطابق کی کوئی جو خاص طریقہ کار ہے اس کے مطابق جب تک نہ جائیں، فقہی حوالے سے ایک عام سے جج کو فقہ تشیع کے مطابق فیصلہ سنائیں تو قانونی تحفظ اسے ملے گا، شرعی حوالے سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، کیا ایک جج صاحب آپ کے جو دیوانی مقدمات کا فیصلہ سناتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ یا تو ادھر بھی صحیح ہونا چاہیے، ادھر بھی صحیح ہونا چاہیے، ادھر صحیح نہیں ہے تو پھر ادھر سے کیسے صحیح؟ جب ایک حکومتی ادارے کے طور پر باقاعدہ فل فلیج ایک جج آپ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو آپ کو ملنا قبول کرنا چاہیے۔ لیکن نکاح بھی آتے ہیں تو نہیں ہوتے، طلاق بھی آتے ہیں تو نہیں ہوتے، لیکن جب آ جاتے ہیں جو وہاں پر آپ کی زمین کا فیصلہ ہو جائے، آپ کے چراگاہ کے فیصلہ ہو جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں فتح ہماری ہو گئی۔ کیسے آپ کی فتح ہو گئی؟ کیا فقہ کی اجازت دیتی ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات، دوسری طرف تضاد باتیں چل رہی معاشرے کے اندر، غور سے میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ہی لاوا پھٹے گا، تفصیل نہیں۔ یہ ہم سب کا دعویٰ بھی ہے، ہمارے پورے جی ڈی میں جتنے بھی ایریے ہیں
سارے سرکاری سطح پر کیا ہے جی یہ سب کوئی خالصہ نہیں ہے، بلکہ سیٹل ایریا ہے، چراگاہ ہے، حریم ہے، تو پھر گورنمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ہمارا ہو گیا تو ہماری فطرت کے مطلب ہمارا ہے، گورنمنٹ کے کوئی اختیاری نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ نے خود سیٹلمنٹ شرعی حوالے سے ایریا ہمارا، جسے آپ بیرون لائن کہیں یا خالص سرکار کہیں، لیکن ہم اس کے ہماری فرقہ کے مطابق اس کے لیے کوئی رائے عمل ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اس پاکستان بنا ہے ہر ایک کو اپنی فرقہ کے مطابق آزادانہ طور پر عمل کرنے کے لیے، لیکن آپ کی فرقہ کے لیے ابھی تک کوئی لائن نہیں دی گئی۔ ہماری فرقہ میں یہ ہے عزیزان، ہماری فرقہ یہ کہتی ہے یہ جتنے بھی ہیں بطون الاودیہ، یہ جو میدان ہے یا رؤوس الجبال، پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، وہ سب صاحب زمان کی ملکیت ہے اور وہاں کے لوگوں کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ فقہی حوالے سے کسی کو وہاں پر کسی بھی لحاظ سے کوئی وہاں پر قابض ہونے کی اجازت نہیں ہے نا۔ کہ جب گورنمنٹ آپ کو الاٹمنٹ کر کے دیتے ہیں، آپ کے نام پر انتقال کر کے دیتے ہیں، اس کو آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں مسجد بنانے جی ہم نے، اچھا جی وہاں امام بارگاہ بنانے جی، وہاں تو گھر بنانے ہیں جی۔ جب آپ کی فقہ کے مطابق گورنمنٹ کو اجازت دینی ہے تو وہ آپ دینے پر کیسے آپ اس پر ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچے اپنی فقہی مسائل کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ اس کا رائے حل کیا ہے؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کے لیے قانون پاس کرنا ہوگا جیسے آزاد کشمیر میں۔ میرا ایک کلاس فیلو ہے، جب ہم جامع المنتظر پہ پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم جو ایران کے اساتذہ کے برابر تھے، شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس صاحب، قضاوت کے کورس 3 سال میں نے قضاوت کو کورس کیے، اور آزاد کشمیر سے جو میرے کلاس فیلو کا تھا، ہمارے ذہنوں میں نہیں، ہم تو روایتی انداز میں پڑھتے، بیچارے ہمارے یہاں کے قوم کو پڑھنے کے کوئی لائن نہیں دیتے، پڑھ کے عمر آ کے بس ہم ادھر واپس آ جاتے ہیں امامہ پہن کے۔ کس لائن میں جانا مجھے خود نہیں پتا، لیکن ایک ہوش مند آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو قبلہ صاحب، 3 سال ایک مستند ادارے میں پڑھنے کے بعد مجھے قضاوت اسلامی جو شرعی کورٹ کے حوالے سے مجھے ڈگری چاہیے۔ ہم نے کہا چھوڑو اب یہ نزاکت کیا کرنا ہے، ڈگری ہم نے مولوی بننا، آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے، میرے لیے ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں ہمارے وہاں پر ہر فقہ کے لیے عدالت میں باقاعدہ ہماری سیٹ ہے، ہمارے جتنے بھی مذہبی معاملات ہیں، ہمارے مولوی جا کر باقاعدہ مستند ادارے کا کوئی جج لگتا ہے، اس نے وہاں پر انگریزی میں ڈگری بنوا دی، وہاں سے سٹیمپ لگوا دیا، استاد کے سائن کر کے وہاں آ گئے، آزاد کشمیر میں جج لگ گئے۔ ہمارا بھی کوئی قانون پاس کرو اسی ملک کے اندر عزیزان محترم۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حمیرگڑھ میں کام کرنے والے ہیں، آپ سب کی تنخواہیں مشکل ہے، آپ سب کی جو فیسیں مشکل ہے۔ کچھ لوگ وہاں پر جو پتہ نہیں سال سے ایک پیشاور گواہ ہوتے ہیں، وہ ہر ادھر سے بھی آئے اسی کا گواہ، ادھر سے بھی آئے اسی کا گواہ، ادھر سے بھی آئے اسی کا گواہ۔ جناب عالی اس طرح سے کیس چلائیں گے تو چونی حرام ہو جائے گی آپ کی حق کے لیے۔ ہاں کام کرو، ایک اور طریقہ یہ ہے، آپ دونوں طرف کو لا کر حکمین قائم کر کے آپ نے مصالحت کر لو، نہ دنیا میں آپ کے اوپر حرف آئے گا، نہ قیامت کی آپ مسئولیت ہے، دونوں کو سامنے لاؤ، مصالحت کرو اس وقت تک۔ نہیں تو آپ نے قانون بنا کر اپنی اس قانونی عدالتی مشکل کو حل کرنے کے لیے جو ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے ججز ہیں، ان کو آگے آنا ہوگا، نہیں تو آپ پوری قوم کو حرام کھلا رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کیسا ہوگا؟ لقمہ حرام ایک نوالا منہ میں جائے گا تو 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ حرام خوری سے معاشرے میں اصلاح نہیں، فساد تو پھیل سکتا ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور کریں آپ کی ذمہ داری، اور جتنے بھی کیسز ہیں ان سب کو اصلاح کرنے کے لیے کس کی ذمہ داری؟ مصالحت کے لیے۔
انشاءاللہ انجمن امامی اس پہ غور کریں گے. بیچ میں جو کام کرنا ہے وسیلے کے طور پر جس میں جبرائیل بننا ہے، کون سا ادارے میں ابھی بتاؤں. یہ آپ کے ماشاءاللہ سے مختلف ڈپارٹمنٹ میں، خصوصاً انتظامیہ میں، خصوصاً انتظامی حوالے سے کسی ڈسٹرکٹ کا ہیڈ رہے ہیں، کسی تحصیل کا تحصیلدار رہے ہیں، کسی سب ڈویژن کے آپ اے سی رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کے ڈی سی رہے ہیں، ڈویژن کے کمشنر رہے ہیں، سیکرٹریز آپ رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ان سب کو معاشرے کے اندر ان کو لے کر جتنی بھی ہے، یہاں تک عزیزان محترم اسی رمضان میں پہاڑوں کے چراگاہوں پر رمضان کے اندر بلتستان کے اندر قتل کی نوبت تک آ گئے. ان کی صلح کس نے کرنی؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھ کے واپس جائیں. جناب علی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس علاقے کے ذمہ دار رہے ہیں. آپ نے یہاں کے ریونیو کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، کاغذات کے اعتبار سے کیا ہے، علماء کی ٹیم کو لے کر انجمن امامیہ دوسرے جو ہمارے مراکز سے بلتستان لیول کے مرکز اہل سنت ہے، مرکز اہل حدیث ہے، مرکز اہل نور بخشہ ہے، مرکز امامیہ ہے، اس سب کو ملا کر تمام علاقے کے ایسے مسائل کو آپ نے مصالحت سے حل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ یہاں پر تو میری قرارداد کو بھی پاس نہیں کر رہے. اس لیے کوئی نعرہ بلند نہیں کرے گا، کیونکہ کسی کی ذمہ داری ہے نا، اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری، میری کیا ہے. جو ہمارے انتظامی حوالے سے ریٹائر جو آفیسران ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. معاشرے کے اندر آنے والی مختلف مشکلات ہیں، زمانہ ایک حالت میں نہیں ہے. مختلف سیکیورٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ سے فوج کے جو بہترین پنشنر ہیں، قبلہ شیر صاحب نے حکومت پر بھی زور لگا دیا. جو آپ کے بنیادی لڑکوں کو ابتدائی جو ٹریننگ ہے اس کے لیے صرف جمعے میں بولنے کے بعد واپس گئے اور کچھ بھی نہیں کرنا نہیں، لائن دینا مرکز کا کام ہوتا ہے، یہ آپ کا کام ہوتا ہے. 20 40 سال سیکیورٹی ادارے میں کام کرنے کے بعد ایک آدمی کو بھی آپ ٹرین نہیں بنا سکتے. دفاعی جو ضرورت ہوتی ہے وہ فوج کے پنشنر حضرات کی ضرورت ہے، لیکن متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے، حکومتی اداروں سے قائم رابطے کر کے، قانونی طور پر پاس کر کے، جیسے کالج کے لڑکوں کے لیے تھا، اس کو پاس کر کے اس کو آپ نے منوا کے لڑکوں کو دفاعی حوالے سے تیار کرنا آپ کی ذمہ داری. اور جتنے بھی آتے ہیں یہاں پر راستوں سے آتے ہیں، چرس کی سپلائی ہوتی ہے، منشیات ہوتی ہیں، آگے یہ ہوتا ہے، آگے وہ ہوتا ہے. یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسران ہیں ان کو پتہ ہے کیسے آتے ہیں، کون لاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر ان خرابیوں کو آنے کے جو انٹری پوائنٹ ہے یا لانے والے لوگ ہیں، ان پولیس کے محکموں کے ساتھ مل کر آپ کی ذمہ داری ہے ان آنے والے معاشرتی بیماریوں کے علاج آپ کے ذریعے سے ہو سکتے، میرے ذریعے سے نہیں ہو سکتے. میں نہیں جانتا، میرے پاس بہت شریف انداز میں تھے کتنے چوکوں پہ، کیوں ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کو آدمی کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی چرسی ہے، یہ آدمی شرابی ہے، یہ بیچنے والا ہے، یہ پینے والا ہے، یہ کھانے والا ہے، یہ دینے والا ہے. مجھے تو نہیں پتہ چلتا، بلکہ میرا امامہ دے کر دور سے چونکہ السلام علیکم کہے تو میں تو بالکل ہی اس کے سامنے کیا کہوں، میں اس کو دور سے سلام کرتا ہے، چپ کے سلام کرتا ہے. قبلہ صاحب کو یہ حکم تو کہے تو میں کیسے سوء ظن کروں، کیسے سوء ظن کروں، میں اس کی اصلاح کیسے کروں. میں بیٹا تو چرسی میں کیسے کہہ سکوں، مجھے چرس کو خود پتہ نہیں ہے کس طرح کی ہوتی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری. اب ان تمام کو پوری قوم تک پہنچانے کے لیے، اور ایک ہے جسے ثقافت کہتے ہیں، جسے معاشرت کہتے ہیں، جس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا کہتے ہیں. الامر بالمعروف ونہی عن المنکر ہمارے صحافی برادری، اخبار کو آپ کی دکانداری کی حد تک مت رکھو. 20 سال ہو گئے آپ کے ہفت روزے چل رہے ہیں، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے.
بلکہ ہفتہ ہفتے کی پرانی خبریں چھاپتے ہیں. اس کو تھوڑے آگے بڑھو جی، آگے بڑھو. پیسہ نہیں ہے تو قوم سے لے لو. ادبی شخصیات کچھ محفلیں جما کر وہ بھی 4-5 شعراء اتنی اپنی انرجی کو خرچ کرنے کے بعد کسی کو بھی پتہ نہیں. مجھے آ کے 22 سال ہو گئے، مجھے آ کے 22 سال، اور کم از کم 365 میں سے 365 دنوں میں سے کم از کم 200 دن کسی نہ کسی جگہ میں بول رہا ہوتا ہوں. محفل میں مجلس یہی قصیدے پڑھ رہے ہیں جو 20 سال پہلے تھے، وہی مرثیے پڑھ رہے ہیں جو 20 سال پہلے. آپ کی یہ شعر و شاعری کہاں جا رہی ہے؟ یہ آپ کی ادبیات کہاں جا رہی ہے جناب؟ یہ کتابوں کی زینت نہیں بلکہ معاشرے کی زینت ہونی چاہیے، یہ محفلوں کی زینت ہونی چاہیے. اس کو کیسے آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کیسے پہنچا؟ آپ نے یہاں پر صحافی برادری، ادبی شخصیات مل کر ایک ٹی وی چینل کو کھولنا ہے. آپ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے آپ کی ثقافت کیا ہے، سیاحت کیا ہے، آپ کا علاقہ کیا ہے. پوری دنیا کو بتاؤ، گھر گھر میں پیغام جائے گا. امر بالمعروف کا بہترین ذریعہ ایک ٹی وی چینل کو کھولنا ہوگا. شخصیات کو آگے بڑھنی ہوگی. آپ اپنی انرجی، بس کسی کو کوریج دینا ہم نے بہت بڑا کام سمجھا ہے. ارے کسی کے نوکر بننے کی ذہنیت کو ختم کر لو، دوسروں کو نوکر بنانے کے لیے آقا بننے کی کوشش کرو. آقا بنو. تھوڑی دیر کے لیے تجربے کے طور پر زانوئے تلمس تہ کر کے جھکنا ہوگا کسی استاد کے سامنے، لیکن ہمیشہ شاگرد بنے رہے یہ تو طریقہ نہیں ہے. یہ قوموں کے معیار نہیں عزیزان. کسی کے نوکر بن کے رہے، خود آقا بنے، خود آقا بنے. لہذا آئندہ سال تک کوئی ٹی وی چینل ہونا چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں دنیا کو دکھا سکے. کوئی ہماری کوریج نہیں کرتا ہے جی یہ فلان ٹی وی چینل ہمارے یہاں کا پروگرام نہیں دکھائیں گے نا. اپنے مقصد کے لیے بنائے تو آپ کو کیوں دکھائیں؟ ہم یہ کہیں کہ ہم دکھاتے، آؤ ہمارے ساتھ. ہم نے موڑے ہیں رخ ہواؤں کے، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. ہم ہیں حسینی، ہم اوپر ہیں سب سے. لا تحزنوا، تم حزن نہ کرنا، دکھ اپنے اندر پریشان نہ ہونا، بلکہ وانتم الاعلون، تم سربلند ہو. اسلام کا نام لے کر سربلندی کی طرف چلے عزیزان کی طرف. اب ان تمام کاموں خلاصہ، اب ان تمام کاموں کو میرے ذریعے سے نہیں ہوگا. میری اتنی شخصیت نہیں، میں اتنا مؤثر نہیں ہوں. کیا کرنا ہوگا؟ یہ اداروں کا کام ہوتا ہے عزیزان محترم، اداروں کا کام. آپ کی آئیو ہے، آپ کی آئیسو ہے. اب میں تھوڑی سی آپ بتاؤں، یہ ضرورت تو ہے نا؟ یہ کام سارے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سب بتائیں، یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ انہی سے آپ کے معاشرے کی اصلاح انہی کے ذریعے سے ہونے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہمیشہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. پھر ادارہ قائم کرنا ہوگا. کیوں؟ ادارے خود بخود سے وجود میں نہیں آتے، جب تقاضے موجود ہو تو ادارے وجود میں آتے. مثال دوں انٹرنیشنل لیول کی، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، انٹرنیشنل وار. جب دنیا میں ہو گئے لاکھوں انسان موت کی نظر ہو گئے تو انسانی لیول کی محسوس ہو گئے ایک ادارہ ہونا چاہیے جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں. ضرورت محسوس کی. اسی طرح انسانوں کو چھوڑ دیا جائے، دنیا میں خون کا بازار ہو سکتا ہے، انسانوں کی قدر و منزلت کا کوئی کہیں مقام نہیں ہوگا. اس ضرورت کے پیش نظر اقوام متحدہ وجود میں آئی. 1969 میں 21 اگست 1969 میں ملعون اسرائیل نے بیت المقدس کے ایک حصے کو آگ لگا دی. مسجد الاقصی کے ایک حصے کو آگ لگا دی. اسلامی دنیا میں وہ تھوڑی سی آگ پورے عالم اسلام کے لیے آگ کے طور پر اگلی. جو سربراہان مملکت تھے سب جمع ہو گئے. اچھا آج یہودی بیت المقدس کو آگ لگا سکتے ہیں تو کل خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. مسلمانوں اور کھڑے ہو جاؤ. چند اسلامی ممالک جمع ہو گئی. سربراہ
اس میں سعودی عرب اور مراکش کی ذمہ داری لگا دی، پاکستان بھی ہے، فوراً کسی فورم پلیٹ فارم کو بنانے کی ضرورت ہے، 7 ممالک کے سربراہ کی ممالک کی ذمہ داری لگا دی، انڈونیشیا، مراکش، سعودی عرب، پاکستان، اس قسم کے چند ممالک کی ذمہ داری لگا دی۔ 1969 میں جب یہ ہو گئے، تقریباً 1.5 مہینے کے اندر OIC کی تنظیم وجود میں آ گئی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم، اور اس کے بائناس میں یہ لکھا ہوا ہے فلسطین کو آزاد کرنا ہے، بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنا ہے۔ اس کے لیے کئی ملکوں میں اسلامی کانفرنس ہوگی، دوسری شاید آپ نے سنا ہوگا اسلامی سربراہی کانفرنس جو لاہور میں ہو گئی، اس کی مینار آج بھی موجود ہے، لیکن اس میں یہ کہا جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا OIC کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سعودی عرب میں رہے گا۔ سعودی عرب اسی ہیڈ کوارٹر کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اسرائیل کے بھی کبھی ساتھ ساتھ ملتے تاکہ یہ ادارہ کہیں لے کر جائے، اس لیے کوئی جان ہی نہیں ہے، بے جان کے پاس رکھو تو مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے پاس ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اسلامی دنیا کا مرکز ہے۔ مرکز کام کی وجہ سے مرکز بن سکتا ہے، نام کی وجہ سے مرکز نہیں ہو سکتا۔ اسلامی دنیا میں پاکستان میں مختلف تنظیمیں بنائی گئی، ملت تشیع اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم و زیادتیاں شروع ہو گئی، تو سندھ کے تقریباً علامہ سب سے پہلے کون تھے؟ جو مفتی جعفر حسین سے پہلے سید محمد دہلوی کی سربراہی میں پاکستان کے جو آزاداری کے حسینیت کے پرچار اور حسینیت کے علمبرداروں کے لیے ظلم و زیادتی کے حوالے سے محدود کرنے کی سازشیں ہو گئیں، ایک ادارہ قائم ہوا، پھر ان کی رحلت کے بعد قوم پھر اکٹھی ہو گئی، علامہ مفتی جعفر حسین جیسی درویش صفت انسان کو اس کے لیے بطور قائد منتخب کیا گیا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے۔ جب فقہی مسائل کے لیے اسلام آباد کے گراؤ کے بعد عشر کے حوالے سے ڈکٹیٹر کے گریبان پکڑ کر اپنے مطالبات کو منوا لیا، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، کمزوری تو وہاں سے شروع ہو گئی، اور دوسری لینوں سے ملت کے خلاف سازشیں ہو گئی، تو شہید قائد علامہ عارف حسین نے سیاسی محاذ پر عمل کرنے کی ضرورت کا احساس کر دیا، تو سیاست میں آنے کی کوشش کی، تحریک جعفریہ کے نام سے ادارہ قائم ہوا۔ علامہ ساجد علی نقوی ان کی رحلت کے بعد کسی اور ٹکڑے نے آگے جو شہید قائد کو نہیں مانتے تھے، نفاذ فقہ جعفری کے نام سے ایک اور ٹولہ ادھر ہو گیا، تو کسی حد تک ملت کو ٹکڑا کرنے کی سازش شروع ہو گئی، لیکن شہید قائد نے اپنے بردباری اور بصیرت سے یہ احساس ہونے نہیں دیا۔ جب ان کی شہادت اچانک المیہ قوم پر آ گئی، تو علامہ ساجد علی نقوی کے پاس قائد ملت کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی جو فقہی حوالے سے ولی فقیہ کی نمائندگی کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے ضرورت کے بعد بتا رہا ہوں، سوچیں ان پہ۔ پھر جب ان پر مشرف گور کے حد تک اگر آپ دیکھیں، برابری کی بنیادوں پر دہشت گردوں کے ساتھ ملا کر پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ اب اس کے آپ خود تبصرہ کر لیں، میں ایک سلسلے ایک آپ کو جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ شاید ہمارے کچھ بزرگان علماء کرام نے یہ سوچا، اب تحریک پر اور علامہ ساجد نقوی قائد ملت پر مختلف قسم پابندیاں خود پابند حاصل کر دیے گئے۔ ایسی صورت میں بہت سارے ملت کے شاید سنجیدہ افراد نے یہ محسوس کر لیا، ہمیں اور متبادل الٹرنیٹ کسی ادارے کی ضرورت ہے، وحدت مسلمین کی بنیاد ڈالنی، وحدت مسلمین کی بنیاد ڈالنی، اور اسی تحریک نے بچوں کی ضرورت کے، اسٹوڈنٹ کی ضرورت کے لیے، کالج یونیورسٹیوں میں تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد علی جیسے ملت کے غمخوار خیرتمند افراد نے طلبہ ایک تنظیم کو وجود میں لایا۔ پھر
جو ملازم پیشے تھے حکومت کے ساتھ تھے وہ کھل کے کام نہیں کر سکتے تھے، تو قومی ترجمانی کے لیے IO کے نام سے ایک عزاداری کے ماننے والوں نے IO کے نام سے پاکستان میں ایک ادارہ قائم کر دیا۔ میں آپ کو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہر کوئی اپنی نیک نیتی سے، نہ میں یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ، ہر کوئی بہتری کے لیے، بہتر خدمت کے لیے کر رہا ہے۔ آپ یہی ادھر آ گئے۔ بلتستان میں جمعہ جماعت کے، میں تھوڑے سے روک کر، بلتستان میں علماء کرام کا اتنا سلسلہ نہیں تھا۔ اداروں سے انسانی معاشرے کی تربیت ہوتی ہے عزیزان محترم۔ ایک تقویٰ و پرہیزگاری کا مجسمہ، علمی لحاظ سے کم مقام ہو لیکن عمل و تقویٰ کے لحاظ سے علاقے کے انتہائی ابو ذر زمان کا لقب دے تو کم ہوگا، سید علی حسینی نے فوجی چھاونی میں جمعہ قائم کر دیا، جمعہ قائم کر دیا۔ چند ایک آدمی تھے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے یہ بنیاد کیا ہے، لیکن اس سے اعلیٰ تقویٰ، جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی بیج زمین میں جاتی ہے، بعد میں وہ تناور درخت بن جاتا ہے، وہاں سے پھر ادھر یہاں اس جگہ پر مخیر حضرات کی ذمہ داری میں جامع مسجد کی بنیاد ڈال دی۔ اسی تقویٰ و پرہیزگاری کی بنیادوں نے جامع مسجد کو اتنی بڑی مسجد میں، جو پرانی ہماری مسجد تھی، ایک مرکز کے طور پر، یہاں پر عبادت کے مرکز کے طور پر یہاں پر ایک مقام، ایک جگہ بنائی گئی۔ پھر ایک ملک جو درویش صفت، لیکن حکمرانوں کی آنکھوں میں جثہ جتنا چھوٹا تھا اتنا ہی دل بڑا تھا، ایک درویش صفت لیکن علمی کمالات، شجاعت و بہادری کے کیٹو سے بھی بلند عزم رکھنے والی ایک شخصیت شیخ غلام محمد الغربی کے نام سے سکردو میں داخل ہوا۔ قوم کی نفس کو دیکھا، اس مرکز میں آ کے دیکھا، یہاں پر مرکز اسلامی کے طور پر علماء کرام کی سربراہی میں ایک ادارہ قائم کر دیا جسے مرکز اسلامی کہتے ہیں، اثنا عشری کہتے ہیں۔ یہاں پر قضاوت، یہاں پر قوم کی قیادت اور سیاسی امور کے حوالے سے آپ نے یہاں سے قوم کو گائیڈ لائن دینے شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد سے علماء کرام تشریف لائے، آغا علی مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو نجف سے علماء کرام تشریف لائے، ان میں سے ایک علمی شخصیت، واللہ آج وہ شخصیت حوزے میں ہوتے تو شاید وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو جاتے۔ علامہ جعفری کی صورت میں یہاں سکردو میں وارد ہوئے، علامہ شیخ غلام احمد کے دست و بازو بنے اور یہاں پر مرکز میں جمعہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آغا علی رضوی دیگر علماء کرام کی صورت میں اس مرکز کو آگے پہنچاتے رہے۔ علامہ شیخ غلام محمد نے اس زمانے میں، آپ سب جانتے ہوں گے، بہت سارے قوم کے افراد کو جو چیدہ چیدہ آپ کی طرح کے تھے، سب کو ساتھ ملا لیا، آؤ اس کاروان کو مضبوط بنائیں، صاحب ثروت اپنے مال کا حصہ ڈال دو، صاحب رائے اپنے رائے کو دے دو، جوان اپنی قوت کو ظاہر کر دو، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تین افراد کو جو دفتر کو سنبھالنے کے لیے اور قلم کو سنبھالنے کے لیے ایک منبر سے اپنے کسی بھی سٹیج سے اظہار خیال کے لیے تین شخصیات کو قائد محترم نے کہا سرکاری نوکریوں سے استعفیٰ دے دیں، لیکن دو نے استعفیٰ نہیں دی، ایک نے سرکاری اس بڑے عہدے کو ٹھکرایا اور مرکز کی خدمت کے لیے علامہ شیخ غلام محمد صاحب کے ساتھ رہے، ہر محاذ پر، ہر سٹیج پر قوم کی ترجمانی کی، جامع مسجد سے 40 سال خطاب کر کے قوم کے لسان الملت کا خطاب حاصل کیا پروفیسر غلام حسین سلیم نے۔ اس کے بعد آغا عباس رضوی نے اس انجمن کو آگے بڑھا دیا اور مقامی طور پر جو ضرورت محسوس کی تحریک جعفریہ، یہاں پر ایک قومی دھارے کے آگے بڑھانے کے لیے یہاں سیاسی پلیٹ فارم کو مضبوط کیا تو انجمن امامیہ تحت شعاع میں چلی گئی۔ جو ہی
تحریک جعفریہ نے GB میں حکومت قائم کر دی اور اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی. وقت سے پہلے قوم کے مزاج کو تبدیل نہیں کیا، شاید اس میں جلد بنی ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہر حوالے سے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کی. اب یہاں پر کتنی تنظیمیں ہیں عزیزان محترم؟ یہی تنظیمیں ہیں جو اسلامی تحریک کے حوالے سے ہیں، وحدت المسلمین کے حوالے سے ہیں، ISO کے حوالے سے ہیں، اور ان کے مقابلے میں JSO کے حوالے سے ہیں، اور ادھر دوسری طرف دیکھیں تو IO کے حوالے سے. اور ان تمام کے ہیڈ کے طور پر انجمن امامیہ ہے. انجمن امامیہ کی ذمہ داری اندرونی محاذ پر ان تنظیموں کے ساتھ مربوط ہو کر ہمارے دوسرے برادران اسلامی کے مراکز کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. قوم کے اندر بلتستان لیول پر بیوٹیفل بلتستان کو اور خوبصورت بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہے. کیا کروں اس سے؟ اب اس کے بعد سے اور ایک شخصیت سامنے آ گئی. اس لیے یہ جو دو تنظیمیں ہیں، اسلامی تحریک یا شیعہ علماء کونسل اور وحدت المسلمین، سیاست میں داخل ہو کر خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہ لا سکے تو ایک اور شخصیت تشیع کے میدان میں آ گئے، جسے آغا جواد نقوی صاحب کہتے ہیں. قوم کی جوانوں کی تربیت کے لیے آپ کمر بستہ ہو کر آگے نکلے. اب یہ سب ہمارے بلتستان میں ہے. اب میری تجویز ہے عزیزان محترم، اگر کام کرنا ہے ان تنظیموں نے، تحریک اسلامی اور جو تحریک کے نام سے جو نظریاتی لوگ ہیں، خواص کے ہیں، عوامی طور پر تھوڑے سے تحت شعاع میں ہیں. خواص بہت ہیں، نظریاتی لوگ بہت ہیں. وحدت المسلمین کے پاس عوامی پاور ہے، خواص سازی ہے. آپ اپنے ساتھ خواص کو ملانے ہوں گے. آپ دونوں نے مل کے کام کرنا ہے، قوم کی مزاج کی تربیت کرنی ہے. اب یہ عملی سیاست نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کے جو ہیڈ ہیں وہ اس علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. علامہ جعفری بار بار فرماتے ہیں حفظ اللہ، ہمیں عملی سیاست میں ابھی نہیں آنا چاہیے، براہ کرم عملی سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میں سب سے پہلے آگے تھا، یہ ہمارا ابھی موزون حال نہیں ہے. براہ کرم سیاست وہ ہے، افراد سازی کر لے. ہمارے دوسرے جو سیاسی پارٹیوں کے لیے بہترین آدمی دے دو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنے ذریعے سے کام نہ ہو تو دوسرے کو استعمال کرنا ہوتا ہے، مفاد حاصل کرنے کے لیے، خطرات کو دور کرنے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، دنیا کی تاریخ کو دیکھیں. امام خمینی نے شاہ ایران کو گرانے کے لیے صرف انقلابیوں کو نہیں بلکہ حکومت کے مخالفین کو بھی ساتھ رکھا تھا. یہ بنی صدر انقلابی نہیں تھا، یہ مہدی بازرگان انقلابی نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ یہ حکومت مخالف تھے، اس لیے ساتھ ملایا تاکہ حکومت کو، شہنشاہیت کو گرانے کے بعد ان کو ہٹانا آسان ہے. عراق کی حکومت نے صدام وہ نہیں مر سکتا تھا، اس لیے صدام کو مارنے کے لیے امریکہ کا سہارا لیا، کیونکہ اسی کا پالتو کتا تھا، وہی مار سکتا تھا. ایران ابھی دیکھیں، ایران ابھی سارے مسلم کنٹریز سے توقع ایران کو نہیں ہے، رشیا کو ساتھ لیتے ہیں، چائنا کو ساتھ لیتے ہیں. کیا یہ سب مومن ہیں؟ کیا یہ مومن ہے؟ ہمیشہ جب جائیں ایران کے ہر تیسرے دن ایران کا وزیر خارجہ ہمیشہ ہے روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ. وہ کوئی اہل بیت کے ماننے والا ہے کیا؟ کوئی رہبر کے مخالف ہے وہ؟ ارے دنیا کے خطرات کو اپنے ذریعے سے نہ ہو تو ذریعہ دوسرے کا بھی سہارا استعمال کر لو. ہاتھ سے کسی چیز کو کھینچ نہ کر سکے تو کوئی ڈنڈی لے لو. اگر ہاتھ سے کسی چیز کو دور نہ کر سکے تو ہاتھ میں کوئی چیز کے ذریعے سے اس کو ہٹا دو، اس میں طاقت آ جاتی. زور سے مارنا ہو تو ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، ایک ڈنڈا لے کر مارو، یہی ہاتھ کی طاقت ڈنڈے میں 10 گنا بڑھ کے اس پر وار ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، لہذا اب ہمارے پاس کیا کرنا ہوگا؟ دوسری پارٹی کو، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایسے افراد کی تربیت کر لو عملی سیاست میں آنے کے لیے. اور جو ہمارے یہاں پر بیداری امت کے نام سے آغا جواد نقوی حفظ اللہ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں، جناب عالی بچوں کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی مستند عالم دین کو آپ لے لو، مرکز سے مل کر اس قسم کے پروگرام سے آپ کے پروگرام نہیں چل سکیں گے. میں آپ کو خلوصاً دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں، ہر پارٹی کو جو قوم کی اصلاح چاہتا
دوسرے جو ہمارے ملازان ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی شامل کر دو. یہ ہمارا یہ سب اس طرح سے کرنا. ایک شعبہ رہتا ہے اس میں کیا کرنا ہے. میں ایک تجویز دیتا ہوں ان تمام حوالے سے بیچ میں رابطے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں ان تمام کاموں کو انجمن امامیہ کے لیے آپ نے پڑبال کی صورت میں بازو بن کے آگے جانا ہے. یہ جو سیاسی پارٹیاں سب آ جائیں یہاں, کسی کی ملکیت نہیں ہے, ہم سب کی ملکیت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نہ آ جائیں, کوئی نہیں کہہ سکتا, سب کہتے آئے. میری چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں میں سب سے کمزور آدمی ہوں اور سب سے نالائق آدمی ہوں. میرے لیے اتنا سفر بخدا میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم علامہ صاحب کی سرپرستی نے اور مرکز کے تھوڑی سی خدمت گزار کی وجہ سے میرے لیے جب تھوڑی بہت کام کرنے اور سننے کے لیے یہ قوم ہے. تو آپ تو بڑی بڑی شخصیات ہیں جناب عالی, آپ تو صاحب رائے ہیں علماء کرام. آئے یہاں مل کر اپنے بڑے کو سامنے رکھ کر ان کے مشورے سے قومی جو ترقی ہے ان کو اصلاح کے لیے سب آگے بڑھے. ہم سب کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ میری ایک تجویز یہ بھی آزاداری کا شعبہ رہی ہے. اس کے لیے میری تجویز یہ ہے ہم نے جلوس کو نکالنا ہے, ماتم کا اظہار اس لیے کرنا ہے مساجد میں, مدارس میں یا امام بارگاہوں میں مجلسیں قائم کرنے کے بعد ہم نے دنیا کو یہ بھی دکھانا ہے باہر روڈ پہ آنے کے بعد. ہمارے جلوس کا ایک پاور شو نہیں ہوتا بلکہ کہ سمجھتے ہم یہ ہیں ہم جلوس نکال رہے ہیں, آگے دیکھنے والوں کو یہ مل رہے ہیں, یہ سب ایک دوسرے کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس کو کیا ہونا چاہیے مجلس 10 بجے روزہ عاشورہ 10 بجے شروع ہونی چاہیے. جہاں جہاں مجلس سے روزہ عاشورہ 10 بجے امام بارگاہوں میں جلوس مجلسیں شروع کر دیں. 11 بجے سارے جلوس نماز سے پہلے مسجد میں جمع ہونا چاہیے. یہ میری رائے ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے مشرق سے آ جائیں, مغرب سے آ جائیں, روٹ 2 3 4 5 یہ کیا شو کرنے جا رہے ہیں آپ. یہ ہمارے روایتی انداز کو ختم کر دو, اپنے پاور کو دکھاؤ. یہ سب حسینی ہے جو ایک دوسرے کو مانتے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہے. زیر پرچم آباد دلہ جمع ہے. کوئی اس گلی سے نکل رہا ہے, اس گلی سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہے ہیں. بخدا نیا دیکھنے والوں کے لیے آپ کے جلوس کے کوئی اثر نہیں. اس روایتی انداز کو کم کرنا ہوگا, نہیں تو ہمارے اوپر کچھ الزامات بھی آ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا یہی تھے تو سوچ کے کیا ہے, وفات کا دن تھا, اسد عاشورہ کو جمعے کے دن قرار لیا تو جمعے میں نہیں ہے. جمعہ کہیں اور ہے, جلوس کہیں اور ہے. یہ غلطی نہیں کی لیکن اثر اچھا نہیں. اب سب کو جمعہ ظہر کی نماز سے پہلے سب آ جاؤ جامع مسجد میں, یہاں سے نکلو ایک ایک کر کے, گھنٹوں سے نظر نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ایک کر کے آپ دستے نکالو. دیکھنے والے کہیں گے دیکھیں 50 دستے نکل رہے. سیدھا شہدائیں یادگار شہداء پہ جاؤ, وہاں سے اندر قتل گاہ میں جاؤ, آنے والے ادھر سے واپس آ جاؤ, جانے والے ادھر سے جاؤ, وہیں ختم کرنے والا ختم. سوچو ان پہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی انشاءاللہ بچانے والا, لیکن ہمارے جلوسوں کا واللہ نیا دیکھنے والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لاکھوں کا مجمع گلی گلی میں جلوس نکال رہے نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو یہاں جمع ہونا چاہیے, ایک ایک کر کے نکلو. آؤ دنیا حسین کی شوکت کو دیکھنا ہو تو جامع مسجد کردو میں دیکھو کتنے عاشقان حسینی نکل رہے ہیں. عباس کا علم ایک ہی جگہ سے اگر 50 جوانوں کے ہاتھ میں ہو, چوکوں پہ کھڑے نہ ہو, چوکوں پہ بلند نہ کرے, ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے اور یہ کہیں یہ ہماری عظمت کی نشانی ہے. اس علم کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دیا. خلاصہ انتہائی معذرت کے ساتھ غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں. آپ کا حق ادا میں نے کر سکا, آپ کے منبر کا جو حق تھا وہ میں ادا نہ کر سکا. میں معترف ہوں لیکن کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. جو کام ہونے کے بعد سوچتے ہیں وہ انسان سوچتے ہیں, آنے والے لمحات کے لیے سوچنا انبیاء و ائمہ کا طریقہ ہوتا ہے.
40 سال بعد فاران کی چوٹیوں سے میرے نبی نے کلمہ توحید کو بلند کرنا تھا. تصدیق کے لیے علی کی تلاش پہلے سے کر رہے ہیں. 20 سال پہلے سے علی کی تلاش کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. کربلا میں حسین نے ادارہ عاشورہ کا بنانا تھا. علی ابن ابی طالب 32 سال پہلے عقیل سے کہتے ہیں مجھے شجاع ایک جوان کی ضرورت ہے جو کربلا میں کام آئے. 32 سال پہلے عاشورہ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. ماں کی گود میں پرورش کے لیے ماں ایسی تلاش کر رہے ہیں کسی خاندان شجاع خاندان کی کوئی خاتون ہو. ماں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. بخدا بچہ جب گود میں آیا تو یہی کہا دیکھو عباس ہم اس گھر میں گھر کے افراد کے طور پر نہیں تیری ماں زہرا کی جگہ کے لیے موزون نہیں مگر علی کے حق میں ہے تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہوں مگر یہاں زہرا کی بچیوں کی کنیز بن کے یہاں آئے. عباس جب بھی حسن و حسین باہر جائیں تو ان کے جوتے سیدھے کرنا. باہر سے جب بھی آ جائیں تو سیدھے کھڑے ہو کر تعظیم کرنا. سب کا سہارا عباس. سب کی امیدیں عباس پر. بخدا فاطمہ کی بیٹیوں کا آسرا عباس تھا. واقعی میں عباس تھا. دشمن پر ہیبت دیکھیں تو اتنی ہیبت آج شام کو جب فوج شام کے مقابل میں عباس گئے حسین نے بھیجا رات شب عاشور کی مہلت کے لیے. عباس نے ایک لفظ کہا اے شاموں کو فوالو. 18 سے 20 ہزار کے مجمع پر سناٹا چھا گیا کیونکہ میدان میں عباس آئی. چھوٹے سے چھوٹے بچے ہو بزرگ ہو سب کہتے تھے عباس سب کے کام آتے تھے. حسین آپ نے دیکھا ہوگا جب سارا قافلہ جو کربلا تک آئے تھے سارا لشکر ایک ایک کر کے حسین کا ختم ہوا. آخر میں ابو الفضل عباس مولا حسین کے سامنے آ کے کہا مولا مجھے اس میں جہاد دے. حسین نے فرمایا بھائی عباس تم تو میری فوج کا علمدار ہو عباس. جو ہی مولا نے یہ کہا تو روایت میں ہے فنظر یمینا و شمالا. عباس نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا مولا جب فوجی نہ رہی تو میں سپہ سالی کس پہ کروں علمداری میں کس پہ کروں جب آپ کی فوج ہی نہیں ہے. عباس جدا ہو گئے. میں تب سارے دن بھر سنتے آ رہے صرف 2-3 جملے بس صرف دعا کے لیے. ابو الفضل عباس حسین سے ودا کرنے لگے. آخری یہی بہانہ مل گیا. سکینہ نے چھوٹی سی مشق دی. امی العباس العطش چاچا عباس بہت پیاسی ہوں. عباس سے یہ برداشت نہیں ہونا تھا. کہا دیکھو مولا اب بیچ میں سکینہ آ گئی. سکینہ کی سفارش حسین کے لیے ناقابل تردید تھی. اس لیے سکینہ ماں زہرا پہ تھی. اس لیے سکینہ نے سفارش کی تو حسین نہ کہہ سکے. بس کے سکینہ کو لیا علم حسینی کو تھاما نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے. پورے 4000 کی فوج کو شکست دے کر نہر فرات پر قبضہ کر لیا. مسجد سکینہ کو پانی سے بھر دیا. حسین خیمہ گاہ میں ہے سکینہ بھی خیمہ گاہ میں ہے. جو ہی مشکیزہ چاچا کو تھما دیا سکینہ خیمے کے اندر جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ندا کر دیے آئے بچوں اب پیاس کی شکایت نہ کرنا. میرے ابو پانی لینے گئے ہیں. سارے بچے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر پانی کے انتظار میں سکینہ سب کو دلاسا دے رہی ہے اب پیاس کی شکایت نہ کرنا. اب میرے
یہی کہا عزیزان بس التماس سے دعا. عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور یہی کہا بھائی اور تو کوئی غم نہیں. کیا کہا؟ شاید آپ تیار ہوں گے عباس کی وفا کا.